فإن الله تعالى يقول في كتابه والذين هم بالآخرة يوقنون. وقال جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسلامی دینی بھائیوں، میں اپنے آپ کو اور آپ تمامی حاضرین جمعہ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی ایک بندے مومن کے لیے اس کی آنے والی زندگی کے لیے آخرت کے دن کے لیے سب سے بہترین توشہ ہے۔ میں آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے یوم آخرت پر ایمان سے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ تقدیر پر ایمان کی مختصر وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی سے میں توفیق مانگتا ہوں، اللہ تعالی سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یا رب تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے۔ یا رب میری زبان کی پیچ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ بوجھ سکیں۔ ارکان ایمان میں سے ایک رکن یوم آخرت پر ایمان ہے۔ پچھلے دعا میں اس سے متعلق کچھ باتیں میں ذکر کر چکا ہوں اور یہ بتانے کی میں نے مدلل طور پر کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں کہ یوم آخرت پر ایمان کا آسان اور مختصر معنی و مطلب اتنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے جو مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ ہمارا یہ دنیا کی زندگی کا مرحلہ ہے، اور اس دار فانی کے بعد ہمارے مراحل حیات میں سے
ایک مرحلہ برزخ کا ہے اور اس کے بعد دارے آخرت کا مرحلہ ہے، اور عالم برزخ اور عالم دارے آخرت ہی اجمالی طور پر الیوم الآخر کہلاتا ہے، یہی قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالی کے حکم سے فرشتہ سور میں پھونک مارے گا، دوبارہ پھونک مارے گا، اور سارے کے سارے جاندار یہ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے، عرصے قیامت میں جمع ہوں گے، اور قیامت کے میدان کے بہت سارے امور و معاملات ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں ہے، وہ سارے معاملات، سارے مراحل، سارے مشاہد، سارے مناظر، سارے احوال پیش آئیں گے، اور نتیجے کے طور پر فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، یہ آخری انجام ہوگا کہ جنوں انس دونوں میں کے ایک فریق جنت میں جائیں گے، ایک فریق جہنم میں جائے گا، اور اسی پر ایمان رکھنا اور اس کی ان ساری تفصیلات پر ایمان رکھنا جس کا ذکر کتاب اللہ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ صحیحہ کے اندر ہے، اسی کا نام آخرت پر ایمان لانا کہلاتا ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہمارے آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ یوم آخرت پر بغیر ایمان رکھ کے ہم مومن نہیں ہوں گے، اللہ تعالی کے مومن بندوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ اسی کو مضبوطی کے ساتھ ماننا جاننا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہو سکتے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ اور وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی یہ حیات مستعار گزارے، ایمان رکھیں، اعمال صالحہ بجا لائیں، اچھے اخلاق اپنائیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کہ نتیجے میں آخرت کے دن اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں ملے، اور اللہ تعالی کی نعمت جنت مل جائے، اور اللہ تعالی کے عذاب اور اس کے بغیر اور اس کی نقمت، اس کے عقاب، اس کے عذاب نار سے چھٹکارا مل جائے، یہی تو اصل کامیابی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں مختصراً یوں ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ دینا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو شخص جہنم سے دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی تو کامیابی ہے،
بڑی کامیابی، واضح کامیابی، کھلی ہوئی کامیابی یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جو نار سے، آخرت میں جہنم کے آگ سے ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے، وادخل الجنہ اور جنت میں اندر کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ ورنہ یہ دنیا جو ہماری دنیا ہے، آپ کی دنیا ہے، اس وقت جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اس کی ساری دولت، ساری پونجی، سارا سامان، تمام فائدہ اٹھانے والی جو چیزیں ہیں، یہ تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور حیات دنیا جو ایک دھوکے کا سودا ہے، اور یہی متاع دنیا کہ جس دھوکے میں تو شکار ہو کر کے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، اور بعض بادل موت کا، قیامت کا، آخرت کا انکار کر گیا، بدلے کے دن کا انکار کر گیا، وہ ناکام ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر خواہ آرام مسائل کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹتے رہے، زندگی مشکلوں میں گزرتی رہے، لیکن اگر ایمان و عمل کی روشنی میں اللہ جل وعلا کی رحمت یوں ہو گئی کہ جنت مل گئی، تو گویا دھوکہ کھانے سے بچ گئے۔ اور یہ اسلام کا حسن و جمال ہے کہ دنیا سے بھی فائدہ اٹھانے کا اللہ جل وعلا نے حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے، اور دنیا کے حسنات کو مانگنا یہ دعاؤں کے اندر شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن آخرت کا حسنہ بھی مانگنا چاہیے، اور نار سے نجات اور بچاؤ کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی حسنہ دے دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر دیا ہے، وقنا عذاب النار، اور عذاب النار سے بچا لے۔ میری بھائیوں، آخرت پر ایمان کا مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہی ہماری زندگی پر وہ اثر مرتب کرتا ہے کہ ہم بہترین زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، اچھائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، آخرت کی تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، اس وقت جب ہم کو آخرت پر اور آخرت کے وقوع پر، جنت و جہنم پر، اللہ کے ثواب و عقاب پر پختہ ایمان ہوتا ہے، اور دوسری زندگی پر کامل یقین ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ جل وعلا کے اوپر ایمان میں رکھتے، تو میں آخرت پر ایمان میں رکھتے، وہ اس دنیا کے اندر کفر، شرک، بدعت، ذاتی گناہ، معصیت والی ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے مومن اور کافر کے اندر فروق بہت زیادہ ہے، بہت ساری فرق کی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں میں سے ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ آخرت پر ہوتا ہے، جنت و جہنم پر ہوتا ہے، اور ایک کافر یوم آخرت پر صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور اس کے تقاضوں سے یوں بے خبر ہوتا ہے کہ اپنی زندگی معصیت میں، برائیوں میں، ظلم و جور میں، فسق و فجور میں گزارتا ہے۔ اور اسی لیے تو کتاب و سنت میں اس قدر مسائل و دلائل یوم آخرت کے ہیں
کہ جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، بتانا چاہیے، سکھانا بھی چاہیے۔ اور اس سکھانے ہی میں سے تمہیں بات پھر میں آپ کو یاد دلا دے رہا ہوں کہ جمعہ کا دن عظیم الشان دن، مبارک دن، بہت ہی فضیلت والا دن، یہ رات جو گزری ہے بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی تعلیمات کا اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے ہم کو قرآن کریم اور اس کی تلاوت کے حوالے سے کہ جمعہ کی رات جب شروع ہو تو ہم عشاء کی نماز کے اندر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون اور اس میں سے اور بھی دیگر صورتیں ہیں جن کی تلاوت کا آپ نے حکم دیا ہے۔ جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں، جمعہ کی صبح کو، جمعہ کے پورے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ سورہ کہف کی ہم تلاوت کیا کریں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے ہیں؟ آپ کے علم میں یہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور آپ کے خطبے کا ایک مرکزی مضمون یہ زیادہ تر ہوا کرتا تھا کہ آپ خطبے میں سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، کہ جس پر ہم ناقص انداز میں عمل کر رہے ہیں کہ پوری سورہ کی تلاوت بحیثیت خطبہ جمعہ کے ہم کم ہی کرتے ہیں، بلکہ اس کی ایک رکوع یا اس کی چند آیتیں، اس کی بعض آیتیں اور بالخصوص اکثر و بیشتر ہمارے خطبہ سورہ کہف کی پہلی رکوع کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی بہرحال سنت پر عمل ہی کا صحیح جذبہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت خطبے میں ضرور کیا کرتے ہیں۔ آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ جمعہ کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس بات کی تعلیم اللہ کی سنت سے ملی ہے کہ ہم سورہ جمعہ، سورہ منافقون کی تلاوت کریں، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کریں۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی عمل تھا کہ آپ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت کیا کرتے تھے۔ یہ بات بتا کر کے میں آپ کو بتانا جو چیز چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان صورتوں کے اندر جہاں بہت سارے موضوعات ہیں، بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں دین کی، ان میں سے ایک اساسی تعلیم ان تمام صورتوں کے اندر یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کے بعد آنے والی ایک دنیا ہے جس کا نام آخرت ہے، وہ باقی ہے۔ قیامت اور قیامت کے وقوع کے دلائل اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے مسئلے کو ان تمام صورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ اور مدلل طور پر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان صورتوں کے اندر بہت ساری وہ آیات ہیں جس کے اندر جہنم کا، جنت کا اور جہنم کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور جہنم کے عذاب کو اور عذاب کی شکلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ تم قرآن پڑھو گی اور سنو بھی اور اس طرح سے اس کی تعلیمات کے ذریعہ تمہارے اندر یوم آخرت پر ایمان کا جو معاملہ ہے
وہ تازہ سے تازہ تر ہوتا رہے اور یہ یقین بڑھتا رہے اور یہ یقین کامل ہوتا رہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو ترجیح بہت زیادہ دی جائے بلکہ آخرت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سرزنش کی ہے کہ تم ہو اے انسانوں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے کہ وہی باقی رہنے والے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو میرے دینی بھائیوں ان آیتوں کو پڑھو، ان سورتوں کو پڑھو، اس کے تراجم پڑھو اردو اور اس کی تفسیر پڑھو، تفسیری حاشیے جو مستند علماء نے مدلل طور پر اکٹھا کر کے لکھا ہے اور مطبوع ہے، قرآن کے حاشیے اور تفسیریں، اس کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخرت پر ایمان کا اتنا اہم ترین مسئلہ ہے جو ان سورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک بات اور میں اس حوالے سے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ یوم آخر کہا گیا ہے قرآن حدیث کے اندر، اسی کو دار الآخرہ کہا گیا ہے، آخری گھر۔ یہ گھر دنیا کے اندر فارغ ہوتے ہیں، اس میں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، جیتے ہیں اور اسی میں مر جاتے ہیں، یہ فنا ہو جاتی ہے، ہم خود اس دنیا فانی سے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے، مالک یوم